عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری کی پوری پارٹی کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی ڈیمانڈ کی گئی۔ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اب تک تو ڈیڈ لاک ہے۔ تحریک انصاف کی راجہ نومن تیل مانگ رہی ہے۔ عمران خان صاحب اب خود کلامیاں کرتے ہیں، دیواروں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک جنرل کا گھر ایک بلڈر نے بنوایا، یہ انکشاف بھی سامنے آیا۔ وہ جنرل کون تھا، وہ بلڈر کون تھا، اور یہ بات کہاں سے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری کی پوری پارٹی کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا، پوری تحریک انصاف فارغ۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا کافی ہوں، یہ لوگ میری پارٹی کو اور میرے لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، اس لیے پارٹی چھوڑ دیں۔ کل بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی، اور عمران خان صاحب سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی، اور ایک 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی ڈیمانڈ کی گئی ہے مذاکرات سے پہلے۔ اور مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے کیا شرائط عائد کی ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو احکامات ہیں اس پر اگر تحریک انصاف چلتی ہے تو کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اب تک تو ڈیڈ لاک ہے۔ آج توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ ملاقات کرے گی، لیکن نومن تیل مانگا گیا ہے تو پھر نومن تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی۔ تحریک انصاف کی راجہ نومن تیل مانگ رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ سارے معاملات پر ہم بات کریں گے۔ کل کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا اور ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی، اور 3-4 سورسز سے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو سورس عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل، ایک عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس، اور ایک تحریک انصاف کے جو جھنڈا اٹھا کر چلنے والے یوٹیوبرز، ولاگرز، انہوں نے مختلف چیزیں وہ جو سامنے رکھی ہیں۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب غصے میں ہیں، عمران خان صاحب ڈسٹرب ہیں، عمران خان صاحب راتوں کو سو نہیں پاتے۔ اب وہ کسی اور طریقے سے پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اس بے چینی کو، بے قراری کو، راتوں کی نیند اڑنے کو، اور جو عمران خان صاحب کے اوپر پہرے دار ہیں وہ کسی اور طریقے سے ان چیزوں کو رکھتے ہیں سامنے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اب جیل برداشت نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب اب خود کلامیاں کرتے ہیں، دیواروں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ دیواروں کے ساتھ تو باتیں عمران خان صاحب جیل جاتے ہی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سورس ان کا تھا، خبر ان کی تھی، بتائی انہوں نے ہمیں تھی۔ وہ ہمارے دوست عمران خان صاحب کو سپر ہیرو مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناقابل تسخیر بھی ہیں اور پاکستان کے لیے ناگزیر بھی ہیں۔ عمران خان صاحب جیسا لیڈر نہ پہلے آیا دنیا میں، نہ آگے آئے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی ایک دن ہنستے ہوئے بتایا ہمیں، اور بڑا خوبصورت ہنستے ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں وہ، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو جیلر نے بتایا کہ عمران خان صاحب اچانک اٹھتے ہیں اور چھت کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرنل میں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم مجھے سن رہے ہو۔ اس طرح وہ 15-20 منٹ تک دیوار کو بھاشن دے رہے ہوتے عمران خان صاحب، خود کلامیاں کر رہے ہوتے، کوئی کیمرہ ہے نہیں ہے، کرنل دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، لیکن عمران خان صاحب وہ جو ان کا اسٹائل ہے انگلی اٹھا کے اور وہ دیوار کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے، کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو ورنہ پارٹی چھوڑ دو۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ تو یہ پیغام کیسے باہر آیا، کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر میں بعد میں، پہلے ذرا عمران خان صاحب نے جو ٹویٹر ہینڈل پر ایک لمبا چوڑا بیان رکھوایا ہے، ظاہر عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو تینوں مارشل لا دیکھے ہیں، اور تینوں مارشل لا کے میں عمران خان صاحب لاڈلے تھے۔ کرکٹر کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن پرویز مشرف کے مارشل لا میں تو عمران خان صاحب بہت زیادہ لاڈلے تھے۔ ضیاء الحق کا مارشل لا، اس سے پہلے والا مارشل لا تو خیر عمران خان صاحب اس وقت تو بہت ینگ تھے، تو 2 مارشل لاؤں میں عمران خان صاحب جو ہے مارشل لاؤں کے ساتھ رہے، اور ایوب خان کے مارشل لا کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان کا جو مارشل لا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ترقی کا دور تھا، ہر مارشل لا میں پیسہ بہت آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایون پرویز مشرف کے مارشل لا کے لیے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں، دوست، وہ کہتے ہیں یار اس ٹائم پہ تو خوشحالی بہت تھی۔ خوشحالی نہیں تھی، پیسہ دنیا ڈمپ کرتی تھی پاکستان میں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل واردات جو مارشل لا ڈال رہا ہوتا ہے
اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ آ جائے، لوگوں کو روٹی چھوٹی مل رہی ہو تو لوگ ذرا 8-10 سال مارشل لا کو برداشت کر لیں۔ بہرحال مارشل لا بہت اچھے تھے، ضیاء کا مارشل لا بدترین تھا، لیکن مشرف کا مارشل لا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اپنا نرم سا مارشل لا تھا۔ اور پھر وہ باقی کافی سارے معاملات، فارم 47، سمود الرحمان کمیشن، لیکن بڑے عرصے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں پھر جنرل عاصم منیر کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی، جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے، اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسی فروری 2024 میں کی گئی تھی۔ یعنی مطلب مشرف کے دور میں جو دھاندلی ہوئی تھی پوری کی پوری مسلم لیگ نون ختم کر دی گئی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اپنا ان کو ووٹ ملا 2002 میں، مطلب یہ تاریخ کے ساتھ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے لوگ جو ہیں وہ ایویں ہی بس ان کی باتوں میں یقین کر لیں گے۔ 2002 کے انتخابات جس میں شوکت عزیز وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وزیر اعظم تو بنے جمالی، پھر جمالی کی جگہ اپنا شوکت عزیز کو بنانا تو بیچ میں 2-2.5 ماہ کے لیے چودھری پرویز الہی وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد شوکت عزیز کو تھرپارکر سے جتوا کر وزیر اعظم بنوایا گیا۔ لیکن میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2002 کے انتخابات پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر جیت گئی۔ اس سے پہلے پری پول ریگنگ کی گئی، مسلم لیگ نون کو توڑا گیا، ساری مسلم لیگ قائد اعظم بنا دی گئی، پہلے ہم خیال پھر قائد اعظم۔ پھر بھی ووٹ جب پورا نہیں ہو رہا تھا جمالی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تو پیپلز پارٹی کے 21 ارکان انیشیلی پیٹریاٹ بنا کر توڑے گئے، راؤ سکندر حیات اور یہ اپنا جو اپنا شاہ جونا والے وہ نام میں اپنا فیصل صالح حیات، اسی طرح نوروز شکور، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے پیپلز پارٹی والوں کی، ان کو توڑ کے پیٹریاٹ بنوایا گیا۔ بھائی اس سے بڑی دھاندلی کیا ہو سکتی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جیت کر آئی ہے، ان کے ارکان کو آپ نے توڑ کے ادھر ملا لیا، پھر بھی حکومت نہیں بن رہی تھی۔ تو آخری ووٹ جو پڑا تھا وہ اعظم طارق کا پڑا تھا، اور عمران خان کا ووٹ ملا مشرف کو، اس نے ووٹ دیا کیا نام ہے طاہر القادری صاحب نے، ایک ووٹ سے وہ مشرف سے مراد کی اس کو اپنا جمالی صاحب کو، ایک ووٹ سے وہ حکومت بنی تھی۔ اور دھاندلی، ایسی دھاندلی، ایک پارٹی کو کرش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، نام نہیں تھا، ایک پارٹی کا ووٹ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ خریدے گئے، اور کہتے جی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، مطلب ایسی باتیں کرتے۔ بہرحال آگے چل کر القادری ٹرسٹ کیس کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیں مجھے اس میں سزا، کریں اپنا منہ کالا۔ اب منہ کالا کا لفظ آج کل عمران خان صاحب کو بہت آیا ہوا ہے منہ پہ، پچھلے دنوں کہا تھا آئینی بینچ کے متعلق کہ جی اپنا منہ کالا کرے، بلکہ وہ تو مقدمہ اب وہ فوجی عدالتوں والا وہ بھی اب لگنے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور کہا کہ جی یہ جو القادری ٹرسٹ کیس ہے تو اس میں تو میرا کوئی فائدہ نہیں میں نے لیا، یہ تو میں نے بچوں کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے، یار عجیب و غریب باتیں کرتے۔ بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اب اس میں مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا کہ جی وہ حکومت کی سنجیدگی ہے مذاکرات کی کامیابی کی ضامن، اگر حکومت سنجیدہ ہوگی تو مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اچھا، اب وہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی خواہش، نومن تیل جو مانگا جا رہا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اب میں عمران خان صاحب کے متعلق جو صحافیوں سے گفتگو کی، ایک تو کل علیمہ خانم صاحبہ نے بتایا، لیکن ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، پی ٹی آئی کے ولاگرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ جی میں مذاکرات سے پر امید نہیں ہوں، یہ مجھے سزا دیں، اپنا منہ کالا کریں، میں اس لیے اندر نہیں ہوں، میں نے تو القادری ٹرسٹ وہ بنایا نا، وہی کہ میں اس لیے اندر نہیں ہوں کہ میں نے بلاول ہاؤس بنایا ہو یا میں نے کوئی کرپشن کی ہو، بلکہ کہتے ہیں جی گھر تو بنوایا جنرل باجوہ نے، علیم خان کے ذریعے جنرل اعجاز کا گھر بنوایا۔ یہ عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں اپنے محسن باجوہ پر کہ انہوں نے اپنے کسی لگنے والے کا گھر بنوایا تھا علیم خان سے، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ لاہور کا جو زمان پارک ہے یہ کس نے بنایا۔ علیم خان صاحب بند کمروں میں تو گفتگو کر کے بتاتے ہیں کہ کیا 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 انہوں نے۔ جہانگیر ترین صاحب نہیں بولتے، جیسے جہانگیر ترین صاحب نے زبان کھولی کہ کیا کیا عمران خان ان سے لیتے رہے ہیں، تو پھر یہ جو پارسائی ہے نا یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹ جائے گی کہ کس طرح ان کے، بلکہ وہ تو لکھا نا ریحام خان نے کہ وہ تھدے لگے ہوئے ہوتے تھے اپنا بنی گالا میں، پیسے یوں الماری کھولتے تھے، پیسے پڑے ہوتے تھے۔ کہاں سے آ رہے؟ انہوں نے کہا جی میں برانڈ ہوں عمران خان برانڈ ہے،
اس طرح وہ کہتے تھے کہ جی میں تو بکتا ہوں، برانڈ بکتا ہے نا بھائی، سب سے بڑا بیکاؤ مال کیا ہوتا ہے؟ برانڈ ہوتا ہے۔ ایک لیڈر اپنے آپ کو برانڈ کا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بکتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل اعجاز کا گھر بنوایا تھا علیم خان کے ذریعے عمران خان نے۔ تو باقی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اپنا ISI دہشت گردی روکنے کے بجائے اسی طرح PTI کے پیچھے پڑی رہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 ماہ میں KPK میں گورننس بیٹھ جائے گی۔ بھائی جان KPK میں گورننس ہے کدھر؟ مطلب خیبر پختونخوا میں کل بھی ٹانک والی سائڈ پر پولیس پر حملے کر کے اپنا پولیس کے جوان مار دیے دہشت گردوں نے۔ دندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد۔ پاڑا چنار کا راستہ نہیں کھل رہا آپ سے کی حکومت سے، آپ کہہ رہے ہیں گورننس بیٹھ جائے گی۔ گورننس نہیں ہے۔ اچھا وہ دوسرا باقی وہی باتیں تھیں جو علیمہ خانم صاحبہ نے کی تھی کہ جی مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ڈیل نہیں کرے گا، مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ یہ رپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ رپورٹ کر رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب، عمران خان صاحب کے جو ہے وہ جھنڈا لے کر چلنے والے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ جی مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ بشرا بی بی نہیں بات کر رہی، مذاکرات کی کمیٹی جو ہے وہ جب معاملات طے ہوں گے تب جا کر مذاکرات کی کمیٹی جو ہے وہ مجھ سے منظوری لے گی اور منظوری لے کر پھر ڈیل ہوگی۔ تو ڈیل تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب مان رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اچھا جی اب ایک اور چیز میں آتا ہوں، پوری کی پوری پارٹی کو عمران خان صاحب نے فارغ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے۔ وہ کس شکل میں کس طرح کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ جب عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے۔ کل ملاقات کی توقع تھی، نہیں ہوئی، آج کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے دوپہر تک ملاقات ہو جائے، لیکن اس ملاقات کے لیے جو مذاکراتی کمیٹی ہے پوری کی پوری کمیٹی ملاقات کرے گی۔ تو اس نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے حکومت کے سامنے کہ خفیہ ملاقات ہو، جیل میں کوئی آلات نہ لگے ہوں، ٹھیک، یہ وہ ناجائز بات نہیں ہے۔ جیل حکام نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ناجائز بات نہیں ہے۔ ملاقات ہماری خفیہ کروائی جائے، اور ہم مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی تفصیلی ملاقات چاہتی ہے، 2.5 گھنٹے کی ملاقات۔ بھائی مطالبات آپ کے 2.5 گھنٹے کی ملاقات کیوں؟ اور وہ بھی آپ تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے جو ایک بات کی ہے 31 جنوری کی، وہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کرنا ہے انہوں نے کرے، وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ 31 جنوری کے بعد جو ہوگا وہ میں کروں گا۔ تو 2.5 گھنٹے کی ملاقات عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے نہیں چاہتے، یہ لیڈرشپ مذاکرات کے لیے جا رہی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ انہوں نے کل واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں وہ مذاکرات میں پوری نہیں ہونی۔ کہ عدالتیں رہا کریں، حکومت مقدمات سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن میں ڈیل اس کو نہیں مانوں گا، وہ ڈیل نہیں ہوگی، تحریری طور پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ حکومت اگر چاہے گی کہ بھی عمران خان صاحب کو یا PTI کو کوئی ریلیف یا کوئی ڈیل ملے عدالتوں سے بھی، تو وہ تو پھر تحریری طور پر ہوگا کہ چلیں جی ہم نے جو کیا، آپ نے جو کیا، آپ کا ہم نے معاف کرتے ہیں، ہمارا آپ معاف کر دیں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو رہائی ہو جائے، مقدمات ختم ہو جائے، اس طرح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو بہرحال اب PTI کی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ 2.5 گھنٹے ملاقات۔ اب تک جو ملاقات یہ بات کی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، اور جیو کوٹ کر رہا ہے ان کو سورسز سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ملاقاتیں ہوئی نا وہ تو 25 منٹ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، معمولی سی ملاقاتیں، ہمیں 2.5 گھنٹے ملاقات کے لیے چاہیے۔ چلیں کروا دیں، اور کوئی اس میں کوئی مزے کا نہیں ہے، حکومت کروا دے 2.5 گھنٹے ملاقات۔ ہونا وہی ہے، بگلے کی ایک ٹانگ، وہ وہیں کھڑے ہوں گے کہ نہیں مجھے رہا کرو گے تو بات مانوں گا، ورنہ کوئی بات نہیں مانوں گا۔ یہ ہے اب ڈیسپریشن عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کی ڈیسپریشن کا سب سے پہلے انکشاف صدر عارف الوی نے کہا تھا، جب ہم بھی عمران خان صاحب کی ذہنی جو ہے نا وہ کیفیت پر سوال نہیں اٹھاتے تھے۔ صدر عارف الوی نے ایوان صدر میں بیٹھ کر انٹرویو دیا تھا جب عمران خان صاحب 2022 تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد قومی اسمبلی سے ریزائن کر گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیسپریشن میں فیصلے کر رہے ہیں جس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑی، پھر کہا گیا کہ عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اب پھر خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں، بہت ڈسٹرب ہے، بہت پریشان ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو سپر ہیرو کر کے پیش کرنا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمران خان اس لیے پریشان ہیں کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی یہ جو میری لیڈرشپ ہے انہوں نے 26 نومبر کا ذکر بند کر دیا،
انہوں نے جو ہمارے شہداء ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب غصے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26 نومبر کو ایک اپنا بزنس ایز یوزول لے رہے ہیں، معمول کا واقعہ سمجھ رہے ہیں، اور تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک کمیشن نہیں بنتا اور شہداء کو انصاف نہیں ملتا. اب وہ پہلے کہہ رہے کمیشن بنے پھر مذاکرات ہو، تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ تو مذاکرات، عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد مذاکرات کا آگے بڑھنے کا امکان، جتنے امکانات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے یا کم تر ہو جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت ڈھائی گھنٹے ملاقات 4 گھنٹے کروا لے، 5 گھنٹے کروا لے، سارا دن ڈھا دیں عمران خان صاحب کے ساتھ، کمیٹی کو کرے ملاقات عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بعد آ کر ٹیبل پر بیٹھ کر تحریری طور پر دیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. تحریری طور پر مطالبات بھی نہیں دینے، ڈیل بھی تحریری طور پر نہیں کرنی. اور عمران خان صاحب کے لیے جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات تو تب ہوں گے جب کمیشن بنے. وہ کہتے ہیں کہ جی جوان شہداء کا بوجھ اگر یہ لوگ نہیں اٹھا سکتے، پارٹی لیڈرشپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو خبر یہ بھی اپنا سمیع ابراہیم صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، شدید غصے میں تھے، بہت غصے میں تھے، اور پارٹی لیڈرز کی انہوں نے کلاس لی، ان کو رگڑا دیا، ان کو کہا کہ تم لوگ اگر میرے شہداء کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو چھوڑ دو پارٹی، نکل جاؤ میری پارٹی سے. کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی. جنہوں نے جانیں دی ہیں اپنا ان حالات میں، ان کے لیے آپ بات نہیں کر سکتے. کیا مذاکرات؟ کس چیز کا مذاکرات؟ میں نے کمیٹی اس لیے نہیں بنائی کہ آپ جا کر محسن نقوی سے تصویریں بنوائیں، جنہوں نے میرے لوگوں کو شہید کیا ہے، مارا ہے، آپ ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. انہوں نے کہا حامد رضا کی بات تھی. حامد رضا نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے باہر آ کر حامد رضا صاحب کو نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے نا کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے. اس پر سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کس نے کیا ہے؟ تم لوگ محسن نقوی کے ساتھ تصویریں بناؤ اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں جی کوئی میں نے خراج تحسین نہیں پیش کیا، اور جو ہے وہ تم لوگ شہداء کو بھول گئے ہو. شدید ناراضگی کا اظہار عمران خان نے کیا، اور وہ یہ ساری معاملات انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، تم سے پارٹی نہیں چل رہی، تم لوگ میرے لوگوں کے لیے بات نہیں کر سکتے، تم لوگ کمیشن نہیں بنوا سکتے، تو چھوڑ دیں پارٹی. جو کچھ اب ہوگا وہ 31 جنوری کے بعد میں خود کروں گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے 31 جنوری کی دی ہے ڈیڈ لائن. اب 31 جنوری تک مذاکرات کو گھسیٹا جائے گا. ایک سیشن آج کل میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، اور ان کو لگے گا کہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں یہ جا کر ہم ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، تو ملاقات میٹنگ ہو جائے گی. اگر ان کو لگے گا کہ یار یہ تو رسوائی ہوگی تو شاید ملاقات میٹنگ نہ ہو، یا شاید حکومت کے سامنے بیٹھ کر مطالبات رکھیں تو حکومت کہ یہ تو مطالبات نہیں مان سکتے، کیونکہ مطالبہ ایک ہی ہے، مذاکرات کے دوران عمران خان کی رہائی، ورنہ میں مذاکرات نہیں چاہتا. آپ کو یاد ہے کہ جب مئی 2023 میں امرتا بنجال پنجاب کے الیکشن کروانا چاہتے تھے اور انہوں نے زبردستی حکومت کو کہا کہ عمران خان سے مذاکرات کرو، تو معاملات طے ہو گئے تھے. 6 مئی تک معاملات طے، سارا کچھ کہ جی حکومت بجٹ پاس کر کے اسمبلیاں توڑ کے انتخابات کروائے گی. عمران خان نے کہا 13 مئی تک اسمبلیاں توڑتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم مذاکرات سے باہر. تو مذاکرات ختم ہو گئے تھے. اب بھی وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا تو مذاکرات ہوں گے، ورنہ ہم مذاکرات سے باہر ہو جائیں گے. تو جب آپ کا مطالبہ وہ مان لیں گے، کمیشن بنے یا آپ کی رہائی ہو جائے، تو مذاکرات کس چیز کے؟ تو معاملہ جو ہے وہ دوبارہ عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت پر آ گیا ہوا ہے. وہ لوگ عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے، ڈیسپریشن ہے، اس کو کچھ اور شکل میں پیش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب پر 24 گھنٹے پہرے پر رہنے والے پہرے داروں کا خیال ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کی دن بدن ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.